معزز سامعین گرامی قدر، کل خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے قرآن ہی کے حوالے سے چند گزارشات کو رکھا تھا۔ آج کوشش کریں گے اس بات کو ختم کر کے اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر کرنے والا اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ جو بندہ اللہ کے ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی ہے، جو بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردہ کی ہے۔ کتنی عام فہم بات ہے۔ مردے اور زندہ میں فرق ہی یہ ہوتا ہے کہ مردہ اللہ رب العزت کا ذکر کر کے نیکیاں نہیں کما سکتا، اور زندہ بندہ جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کا ذکر کر کر کے نیکیوں کو کما سکتا ہے۔ تو زندہ اور مردہ کا فرق ہی ذکر کا فرق ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو سمجھاتے ہوئے کہا، سیرو ھذا جمدان سبق المفردون وما المفردون یا رسول اللہ۔ تیزی سے بڑھو۔ صحابہ کے ہمراہ جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ جمدان پہاڑی ہے، تیزی سے چلو۔ سبق المفردون، مفردون سبقت لے گئے۔ وما المفردون یا رسول اللہ، مفردون سے کیا مراد ہے اللہ کے رسول؟ الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، جو اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں وہ سبقت لے گئے ہیں۔ کیسی سبقت؟ حضرت امیر معاویہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ وہ صحابہ کے ہمراہ بیٹھے ہوئے اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیا کر رہے ہو یہاں پہ بیٹھ کے؟ کہا، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور آپ کی بعثت کا ذکر کر رہے ہیں۔ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے ہم پہ نازل کی ان میں سے سب سے بڑی نعمت آپ کی بعثت ہے، اور آپ کی نبوت کا اور آپ کا اسلام کا لے آنا اور ہمارا اسلام کا قبول کر لینا، اللہ کے اوپر ایمان لے آنا، یہ ساری نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ رسول اللہ نے کہا، قسم اٹھا کے بتاؤ تم یہ کر رہے ہو؟ جی ہاں۔ تو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز سے متعجب ہوئے کہ رسول اللہ کی یہ عادت نہیں تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعجب کو دیکھتے ہوئے کہا، میں نے تم سے قسم ویسے نہیں اٹھوائی، میں نے اس لیے اٹھوائی ہے کہ آسمان سے جبریل امین کا نزول ہوا، میں تم سے پوچھنا چاہتا تھا تم کر کیا رہے؟ آسمان سے جبریل امین کا نزول ہوا ہے اور انہوں نے کہا ہے اللہ رب العزت عرش کی بلندیوں کے اوپر اس مجلس کے اوپر فخر فرما رہے ہیں۔ جو مجلس اللہ رب العزت کے ذکر کی ہو، رسول اللہ کی سیرت کی ہو، دین کی احادیث کی بات ہو، ان کے اوپر اللہ رب العزت فخر فرماتے ہیں۔ اور ایک بات جو قرآن پاک کے حوالے سے سمجھنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے، ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا غلط العام ہے۔ وہ کیا ہے؟ افراد تفرید اس میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن جو بات سیدھی اور سچی ہو وہ بات سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس قرآن کو مت پڑھو، اس قرآن کو پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس قرآن کو پڑھنے کے لیے 14 علوم کی ضرورت ہے۔ صرف بھی چاہیے، نحو بھی چاہیے، فقہ بھی چاہیے، حدیث بھی چاہیے، کلام بھی چاہیے، منطق بھی چاہیے، فلاں فلاں فلاں۔ جو بندہ 14 علوم کے بغیر اس کو کھولے گا پڑھے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم یہ فلسفہ باطل ہے۔ قرآن پاک کو اللہ نے آسان کیا۔ افلا یتدبرون کی آیتیں اتنی، آپ کو ان تمام آیتوں کا پتہ ہے۔ یہ قرآن ھدی للمتقین ہے، ھدی للناس ہے کہ نہیں؟ صرف ھدی للمتقین ہے کہ ھدی للناس بھی ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ کہہ رہا ہے یہ قرآن تو ہدایت کی سب سے بہترین اور مضبوط کتاب ہے۔ آپ کہتے ہیں اس کو براہ راست پڑھنے سے بندہ گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ کے بندوں، یہ افراط و تفرید یہ ہے کہ علماء نے یہ جو باتیں کی ہیں 14 علوم اس لیے ضروری ہیں جس شخص نے ادھد اس کا ترجمہ کرنا ہو، جس نے ترجمہ کرنا ہو اور لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہو، اس کو تو 14 علوم آنے چاہیے نا، اس کو تو ایک ایک چیز آنی چاہیے، اس کو تو علم الکلام بھی، عربی شعراء کا ہر چیز آنا چاہیے، یہ بات درست ہے۔ لیکن جس نے اردو ترجمہ پڑھنا ہو، ایمانداری سے بتائیے، جس نے صرف اردو ترجمہ پڑھنا اس کے لیے 14 علوم کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کو اردو آتی ہو۔ یہ افراط و تفرید ہے۔ وہ جو بات علماء نے ترجمہ کرنے والے علماء کے لیے متعین کی تھی کہ وہ ترجمہ وہ علماء کریں کہ جن کے پاس اتنے علوم ہوں اور وہ عالم و حدیث کو جانتے ہوں، تفسیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اس لیے تھی کہ قرآن پاک کی کسی آیت کی تفسیر وہی مانی جائے گی جو رسول اللہ نے کی ہے۔ یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آیت کی جو تشریح کی ہے صرف وہ مانی جائے گی. آپ صرف لغت کے ساتھ، عربی گرامر کے ساتھ، صرف نحو کے ساتھ قرآن کی آیت کا جو ترجمہ کریں گے ضروری نہیں کہ آپ وہ ٹھیک کریں. اور اس حوالے سے اگر موقع ملا تو چند گزارشات کو آئندہ آنے والے دروس میں قبولیت اعمال کے حوالے سے ذکر کریں گے. تو گویا یہ علماء کے لیے شرائط تھی، یہ میرے اور آپ کے لیے شرط یہ تھی کہ ہمیں صرف اردو آتی ہو تو ہم نے اس قرآن کو پڑھنا ہے. یہ کتاب ہدایت ہے، ہمارے ذہن سے وہ ساری باتیں نکل گئی کہ مصعب بن عمیر اسد بن زرارہ کے ساتھ جا رہے ہیں، اور کس کو تبلیغ کرنے جا رہے ہیں؟ سعد بن معاذ کو اور اسید بن حضیر کو. اور جب ان کو تبلیغ کرنے گئے انہوں نے ان کو ڈانٹا، انہوں نے کہا ہم تمہیں قتل کر دیں گے، چلے جاؤ. انہوں نے کہا، مصعب بن عمیر نے کہا ٹھیک ہے ہم سے سن تو لو ہم کہنا کیا چاہتے ہیں. انہوں نے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی، دونوں صحابی نے اسلام قبول کیا اور پورے کا پورا قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا. یہ کتاب ہدایت ہے کہ کتاب گمراہی ہے؟ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد. یہ قرآن تو اگر جنات بھی سنیں تو کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ قرآن عجیب ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے. کتاب ہدایت ہے کہ کتاب گمراہی ہے؟ اللہ معاف کرے، عجیب و غریب فلسفہ. اور ہدایت بھی ایسی ہے کہ وہی اسید بن حضیر جو پہلے قرآن سننے کے لیے تیار نہیں تھے اور مصعب بن عمیر کو کہہ رہے تھے آپ چلے جائیں ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے، کتنے وہی اسید بن حضیر اپنا واقعہ ان کا حدیث کی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ جب اسلام قبول کیا، ہدایت آ گئی تو قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں اور سورۃ بقرہ کی تلاوت فرما رہے ہیں. رات کا پچھلا پہر ہے، گھوڑا پاس بندھا ہوا ہے، سورۃ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں، گھوڑا ہنہنانا شروع ہو گیا. پاس بیٹا یحییٰ بھی لیٹا ہوا ہے. خطرہ محسوس کیا کہ کہیں گھوڑے کی ٹانگ یحییٰ کو نہ لگ جائے، یحییٰ زخمی نہ ہو جائے. تلاوت منقطع کی، دیکھتے ہیں گھوڑا پرسکون ہو گیا. پھر شروع کی، پھر ہنہنانے لگا، پھر گڑبڑا گئے. 3-4 مرتبہ ایسا ہوا سمجھ نہ آئی گھوڑا ہنہنا کیوں رہا. اچانک نظروں کو اٹھایا، آسمان پہ ایک بدلی کا ٹکڑا دیکھا، اس میں ایسے ہے جیسے چراغ ٹمٹما رہے ہیں. اور جب وہ قرآن کی تلاوت بند کرتے ہیں وہ بادل اوپر کی طرف، بدلی اوپر کی طرف جانا شروع کر دیتی ہے چھتری نما، اور جب وہ تلاوت کرتے ہیں وہ قریب آنا شروع ہو جاتی ہے. تلاوت کو منقطع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسید اللہ کی قسم مفہوم یہ ہے کہ تو تلاوت ایسے کر رہا تھا، انداز یعنی گویا ایسا تھا، اور وہ لحن تھا اور وہ سوز تھا اور وہ ادا تھی کہ آسمان سے فرشتے تیری تلاوت کو سننے کے لیے اتر آئے. اے اسید یہ وہ موقع تھا، اگر تو تلاوت کرتا رہتا اور صبح ہو جاتی تو مدینہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے. ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز میں، تہجدوں میں، رات کی تاریکیوں میں جو قرآن پڑھتا ہے فرشتے سننے کے لیے نازل ہو جاتے ہیں. اور صحیح حدیث کے الفاظ نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جب مسجدوں میں آتا ہے، یہ جو تراویحیں پڑھنے آ رہے ہیں یا قرآن کی تبلیغ سننے کے لیے آ رہے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے جب بھی کوئی بندہ مسجد میں جمع ہوتا ہے آسمان سے سکینت کا نزول ہوتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کے دلوں کو قرار ملتا ہے. اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک بندہ سورۃ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اس کے ساتھ بھی وہی ماجرا ہوا جو اسید کے ساتھ ہوا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسید کی حدیث میں کہا تھا یہ فرشتے ہیں، اور سورۃ کہف والی حدیث میں جس بندے نے تلاوت کی اس کے بارے میں کہا تھا یہ سکینت ہے جو آسمان سے اترتی ہے. تو گویا قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے جب کوئی بندہ بیٹھے، قرآن کی تلاوت سننے کے لیے جب کوئی بندہ بیٹھے، آسمان سے فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سکینت کا. ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ ڈپریشن میں ہے. لیکن میرے بھائیوں یہ بات جب ہم کرتے ہیں، جمعے میں آپ کے سامنے تفصیل سے رکھی تھی، کتاب شفا بھی ہے، تو لوگوں کے ذہن میں اس کے بارے میں مسکنسیپشن بھی پیدا ہوتی ہے. اس کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے اور اس کا ابلاغ آپ میں سے ہر شخص کو کرنا چاہیے. اور بڑی عام فہم بات ہے، زمزم میں شفا ہے، شہد میں شفا ہے، کلونجی میں شفا ہے، زیتون اور انجیر بابرکت درخت ہیں، یہ ساری باتیں درست ہے نا. اگر کوئی عقل مند زمزم کی بوتل گلے میں لٹکا کے پھرنا شروع کر دے، شہد کی بوتل ہاتھ پہ باندھ کے پھرنا شروع کر دے، کلونجی کی پڑیا ٹانگ میں باندھ کے پھرنا شروع کر دے، زیتون اور انجیر کی تیل کی ڈبی ہو یا انجیر کا پھل ہو وہ ہاتھوں پہ باندھ کے
یا تیل کی ڈبی جسم پہ پیٹ پہ باندھ کے پھرنا شروع کر دے، یہ 5 کی 5 چیزیں جن میں شفا ہے، یا 6 چیزیں جتنی بھی اشیاء جن میں شفا ہے، اگر باندھ کے پھرنا شروع کرے گا شفا مل جائے گی؟ کیسے ملے گی؟ پینے سے ملے گی، کھانے سے ملے گی، زیتون کا تیل لگانے سے ملے گی۔ تو اگر کوئی بندہ یہ سوچتا ہے میں اس قرآن کو گلے سے باندھ لوں گا، جسم سے باندھ لوں گا، بازو پہ باندھ لوں گا تو مجھے برکت مل جائے گی، کیا کہتے ہیں آپ؟ قرآن پاک شفا ہے؟ جی آپ نے، مجھے کئی دفعہ حیرانگی ہوتی ہے، آپ وظیفے بتاتے ہیں قرآن پاک کے، آپ کہتے ہیں قرآن پاک میں شفا ہے، پھر اگر ہم باندھ لیتے ہیں تو آپ اعتراض کرتے ہیں۔ اور بھائی بتانے کا مطلب یہ ہے اس کو پڑھ کے شفا ملنی ہے، اس کو لٹکا کے یا جسم میں باندھ کے شفا نہیں ملنی۔ اور دکھ ہوتا ہے، لوگوں کا عجیب کنسپٹ ہے، گندا مندہ ایک آدمی ہوگا، وہ نہایا نہیں ہوگا، وہ نماز نہیں پڑھتا ہوگا، وہ شریعت کے رستے پہ نہیں چلتا ہوگا، اس کے پاس کوئی چلا جائے گا، ہم پہ الٹا اعتراض کرتے ہیں، ہم اس کو کہیں گے کیا لے کے آئے؟ جی تعویذ لے کے آئے ہیں۔ اور یار نہ کیا کرو، تعویذ میں شرک کی علامات ہیں، رسول اللہ نے فرمایا جس نے تعویذ لٹکایا یہ ہو اس نے شرک کیا۔ علامہ صاحب تعویذ تو وہ قرآن کا دے رہا ہے، وہ تو صرف قرآنی تعویذ دیتا ہے۔ اب قرآنی تعویذ کو تو بندہ جو شرک کہنے سے ظاہر ہے بندہ رک جاتا ہے، لیکن عقل کے اوپر پردہ ہے نا کہ وہ بندہ جو نہ نہاتا ہے، نہ نمازیں پڑھتا ہے، نہ شریعت کا پابند ہے، وہ ایک قرآن کی آیت تجھے دیتا ہے اور کہتا ہے تکیے کے نیچے رکھ دے، الماری میں جا کے رکھ دے، بازو پہ باندھ دے، خیر و برکتوں کا نزول ہو جائے گا۔ اور عقل پہ ایسا شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، بندہ جاتا ہے وہ تعویذ پکڑ کے الماری میں رکھتا ہے، سرانے کے نیچے رکھتا ہے، بازوؤں پہ باندھتا ہے، الماری کھولتا ہے، 5 قرآن آگے پڑے میں، 5 قرآن، 6 قرآن، 7 قرآن۔ لوگوں کے گھروں میں، مسلمانوں کے گھروں میں الحمدللہ 5 7 7 10 قرآن موجود ہیں، وہ الماریوں میں پڑے ہیں، ان سے برکت نازل نہیں ہوئی۔ پیر صاحب نے ایک تعویذ لکھا ہے جو نہ نمازی ہے نہ نہایا ہے، یہ میں آپ کو سچا واقعہ بیان کر رہا ہوں، متعدد واقعات ہیں، ایسے ایسے پیر یہاں پہ موجود ہیں جن کا دعویٰ ہے ہم 8 سال سے نہائے نہیں ہیں، انا للہ و انا الیہ، 8 سال سے، 20 سال سے، ایسے ایسے پیروں کی ہسٹری ہے۔ لاہور، ہم تو لاہور میں ہیں، اور میں اس کا نام نہیں لیتا کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، اس کا آج مزار ہے اور وہاں پہ عرس ہوتا ہے، وہ بندہ 20 سال نہایا نہیں۔ 8 سال کی تو بات عام ہو گئی ہے نا، 20 سال جو نہاتے نہیں وہ آپ کو تعویذ دیں گے جی قرآنی ہے، قرآنی ہے، قرآنی ہے۔ آپ کو کس نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ آپ اس قرآن پاک کو پڑھیں اور اس سے شفا مل جائے گی، ہاں شفا ملے گی، ہاں یہ کتاب ہدایت ہے، آپ کو کسی نے وسوسہ ڈالا ہے گمراہ ہو جاؤ گے۔ پھر آیتیں بھی پیش کرتے ہیں، علامہ صاحب قرآن میں فلاں جگہ آیا کہ گمراہ کون ہوتا ہے اس کتاب سے، یہ بھی یاد رکھیے۔ علماء، محدثین، مفسرین نے کوئی عقدہ یا کوئی بات چھوڑی نہیں ہے۔ ہر وہ بندہ اس قرآن پاک سے گمراہ ہو جائے گا جو پہلے سے کوئی عقیدہ گھڑ کے بیٹھے گا، اس کو اپنی عقیدے سے ملتی جلتی مشابہ آیت مل جائے گی اور وہ کہے گا یہ آیت دیکھیں میرے عقیدے کے مطابق ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کو بغیر تعصب کے، بغیر گڑے گڑائے کسی عقیدے کے پڑھنا شروع کریں، اردو ترجمے میں اللہ کی قسم آپ کو ہدایت مل جائے گی۔ یہ قرآن عزتیں دینے والا قرآن ہے۔ آپ نے اس کو کیا سمجھا؟ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم۔ یہ صرف ہدایت نہیں دیتا، یہ بندے کو عزتیں دیتا ہے، عزتیں دیتا ہے۔ حضرت عمر نے ایک خادم کو گورنر بنا کے، عامل بنا کے بھیج دیا، غلام کو۔ اب صحابہ، نیا اسلام تھا، صحابہ کے دل میں سوال پیدا ہو گیا، اے عمر آپ ایک غلام کو، آزاد کردہ غلام کو حاکم بناتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا تو نے اس کے قرآن کی تلاوت نہیں سنی؟ تجھے پتہ نہیں وہ قرآن کے احکامات کا کتنا ماہر ہے؟ یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج بخشے گا، اور اسی قرآن کے ذریعے زوال آئے گا۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اللہ کے رسول کل قیامت کے دن میری اور آپ کی شکایت لگائیں گے اللہ کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بچائے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ رسول اللہ ہماری شفاعت کرے۔ اور بتائیے جن کے بارے میں رسول اللہ کو شکایت لگا رہے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں
جنہوں نے میرے جانے کے بعد قرآن کو چھوڑ دیا، پسے پش ڈال دیا تھا، ان بندوں کا کیا بنے گا؟ جس کی سفارش کریں گے وہ تو بخشا گیا، تو جس کی شکایت لگائیں گے وہ پکڑا نہیں جائے گا؟ جو بندہ اس قرآن کو چھوڑ دے گا اور اس کو پسے پش ڈال دے گا اور دن رات صرف کاروبار اور زندگی گزارنے کی فکر میں مصروف رہے گا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت لگائیں گے اور وہ بندہ پکڑا جائے گا۔ اور یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے کیسی سفارش کرے گا؟ کتنی احادیث ہیں، موضوع بڑا طویل ہے، لیکن اس کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ یہ قرآن جب صاحب قرآن، اور یہ بھی بات ایک مغالطہ دور کر لیجئے، یہ چھڑے حافظ کی کوئی فضیلت نہیں۔ ایک ایسے فلاسفرز اور سکالرز ہمارے معاشرے میں پیدا ہو چکے ہیں جی نرے حافظ کی کوئی فضیلت نہیں ہے جی، صحیح احادیث کے الفاظ موجود ہیں، اور ایک بھی نہیں ہے، متعدد ہیں، ایک بھی نہیں ہے کہ قرآن کا ماہر مقرب ملائکہ کے اندر ہوگا، مقرب ملائکہ کے اندر۔ قرآن کا ماہر کون ہے؟ جو حافظ قرآن ہے، جو قرآن پاک خوبصورتی سے پڑھتا ہے، عمدگی سے پڑھتا ہے، اور منزل بھی پکی ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ مقرب فرشتوں کے ہمراہ ہوگا۔ یہ حافظ قرآن کی فضیلت نہیں ہے؟ اور جو اڑ کے پڑھتا ہے، جو حافظ نہیں ہے، جو ناظرہ بھی پڑھتا ہے تو اس کو بڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے، مشکل سے پڑھتا ہے، اللہ نے اس کو بھی محروم نہیں کیا۔ یہ اتنی عظیم کتاب ہے، اس کو بھی دوہرا اجر ملے گا، اس کو بھی ملے گا۔ یہ نہیں کہ اللہ نے اگر ایک کی فضیلت بیان کی اور حدیث نہیں ہے، پڑھتا جا، چڑھتا جا، تیری منزل وہاں پہ ہے جہاں قرآن کی آخری آیت ہے۔ کس کو کہا جائے گا؟ کس کو کہا جائے گا؟ حافظ قرآن کو۔ یہ جو جہلم کا بیٹھا ہوا کہتا چھڑے حافظ کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ بھی باطل ہے، باطل فلسفہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، کہا جائے گا پڑھ چڑھ، پڑھ چڑھ، پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ سورت فاتحہ سے شروع کر بقرہ پہ پہنچ، سورت ناس تک پہنچ، جب تک تیری زبان سے آیتوں کی تلاوت جاری ہوتی رہے گی جنت میں تیرے درجات بڑھتے رہیں گے۔ بلکہ امی عائشہ نے تو یہاں تک کہہ دیا جنت میں درجوں کی تعداد ہی اتنی ہے جتنی قرآن کی آیات ہیں۔ ماں عائشہ کا یہ قول ہے، پڑھتا جاؤ۔ یہ کس نے پڑھنا ہے؟ حافظ قرآن نے پڑھنا ہے کہ ناظرے والے نے پڑھنا ہے؟ اور جو ناظرہ بھی کثرت سے پڑھتا ہوگا اس کے لیے بھی فضیلتیں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس قرآن کو، مفہوم یہی ہے، جو روزانہ پڑھتا ہے، کم از کم کچھ بھی پڑھے، روزانہ پڑھے، دوام ہونا چاہیے، مداومت ہونی چاہیے۔ یہ قرآن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آگے سفارش کرنا شروع ہو جائے گا، اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا جی، میں تیرا کلام ہوں جی۔ یہ بھی بات ضمنی طور پہ سمجھ لیجئے، بعض لوگوں کے خیالات آج بھی باطل موجود ہیں۔ یہ کلام اللہ، یہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، کلام اللہ کی صفت ہے، اور یہ صفت اللہ رب العزت کے سامنے سفارش کرے گی۔ یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا، اس کو اللہ عطا کر، کیا عطا کر؟ یہ جو قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، عزتیں دینے والا، عزت والا ہے اور عزتیں دینے والا ہے۔ اس کو اے اللہ عزتیں عطا کر، سفارش کرے گا، جھگڑے گا، اللہ تعالیٰ اسے تاج الکرامہ پہنائیں گے، عزت کا تاج۔ اللہ اس کو عزتیں عطا کر، اللہ رب العزت اسے عزت کی پوشاک پہنائیں گے، عزت کے کپڑے پہنائیں گے۔ جن کپڑوں کا نام اللہ رب العزت نے عزت کے کپڑے رکھا ہے، اس بندے کی عزت کیا ہوگی؟ جن کا نام ہی یہ رکھا ہے، عزت کے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ کس کو پہنائے جائیں گے؟ جو روزانہ قرآن میں سے کچھ حصہ اپنا لیتا ہے، جو روزانہ قرآن پاک کی کچھ تلاوت کرتا ہے۔ اگر آپ اس قرآن پاک کے صرف اعجاز کے اوپر گفتگو کرنا چاہیں، پوری پوری کتابیں موجود ہیں، ہزار ہزار صفحے سے اوپر اعجاز قرآن کے اوپر، لیکن آپ کے سامنے صرف ایک خاکہ رکھنا ہے۔ آپ نے قرآن پاک شروع کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آپ پڑھتے ہیں، آپ نے شاید سے کیا اخذ کیا؟ آپ کو کیا سمجھ آئی؟ اگر آپ غور کریں تو ایک ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبہ عقلی اور منطقی طور کے اوپر بھی، غیر مسلم بھی جب ہدایت پاتے ہیں نا اس کتاب سے، اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے، آپ دنیا کی کسی زبان کا جائزہ لیں، کسی بھی زبان کا، اردو کا، انگلش کا، فرینچ کا، جرمن کا، اسپینش کا، کسی بھی دنیا کی زبان کو اٹھائیں آج کی، اس کے لٹریچر آج کو اٹھائیں، اور صرف 300 سال پیچھے کے لٹریچر کو اٹھائیں جو زبان میں تغیر اور تبدل آ چکا ہوگا، آج
کہ اردو بولنے والے 200-300 سال پیچھے کی اردو شاید سمجھ بھی نہ سکے. آج کے انگلش بولنے والے 200-300 سال پہلے کی انگلش کو شاید پڑھ بھی نہ سکیں. آج کے یہ عام فہم بات ہے، ہر زبان زمانے کے تغیر اور تبدل کے ساتھ بدلتی رہتی ہے. لیکن آپ حیران رہ جائیں گے، 1400 برس بیت گئے ہیں نا، قرآن پاک کو سورۃ حمد سے لے کے والناس تک اٹھائیے، ایجاد قرآن میں سے کتنی بڑی دلیل ہے. ایک لفظ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو آج بھی عربی میں زندہ موجود نہ ہو. ایک لفظ بھی. ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ غیر اللہ کا کلام ہو کہ 1400 برس بیت جائیں اور ایک حرف نہ مرا ہو، ایک لفظ نہ تبدیل ہوا؟ صرف میں تو آپ کو 200-300 سال کی بات بتا رہا ہوں نا. آپ غالب کے دور کے شعر پڑھ لیں، وہ آپ کو جو کبھی ہے وہ کبو نظر آئے گا اردو میں. اتنے تغیر اور تبدل ہوں گے زبان میں کہ آپ حیران رہ جائیں گے. اور یہاں پہ 1400 برس بیت گئے ہیں. کوئی حافظ قرآن تراویح سنانے کھڑا ہو جائے بڑے کسی مرکز میں، چھوٹی مسجدوں کی بھی اگر آپ مثال لے لیں، خاص طور پہ وہ صورتیں جو ہمارے بزرگ کثرت سے پڑھتے ہیں، محاورہ بنا ہوا ہے، جب بیچارہ حافظ سورہ یاسین پہ پہنچتا ہے تو سارے بزرگ الرٹ ہو جاتے ہیں کہ ہن غلطی کر کے بہائے، کیونکہ وہ حافظ ہوتے ہیں سارے بزرگ سورہ یاسین کے، سورہ واقعہ کے، جو صورتیں انہوں نے پڑھی ہوتی ہیں سورہ کہف کے. ایک بچہ یا ایک قاری آگے کھڑا ہو زیر زبر کی غلطی نہیں کر سکتا. زیر زبر کی پیچھے ٹوکنے والے 20 حافظ موجود ہوتے ہیں. آپ بتائیے اللہ رب العزت کا یہ جو کلام ہے یا قرآن ہے، دنیا میں اور کون سی ایسی کتاب ممکن ہی نہیں کہ اتنے حفاظ موجود ہوں. یہ ایجاد قرآن نہیں ہے، اور ایجاد قرآن نزول کے اندر بھی، حفظ کے اندر بھی. اور بندہ حیران رہ جاتا اگر اسی موضوع کے اوپر مطالعہ کرے تو انسان کے سامنے عجیب و غریب باتیں سامنے آتی ہیں. ایک بات آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں یہ بات آئے. قرآن پاک کی پہلی وحی کیا تھی؟ اقرا. کہاں پہ ہے؟ 30ویں پارے میں. قرآن پاک شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ سورت فاتحہ سے. لیکن اللہ کا تو پتا تھا نا کہ قرآن کی ترتیب کیا ہے. جب ایک سورت گزری، ایک سورت تو سورت بقرہ میں جو رہنا تھا دنیا کے اندر کتابی شکل میں، ان 2 جلدوں کے اندر جو توقیفی رسول اللہ کے ساتھ حضرت جبریل امین تلاوت کر کر کے بتا کے کہ نازل اس ترتیب سے ہوئی ہے، پڑھنا اس ترتیب سے ہے. لیکن آیات کب نازل ہوئی، کب نہ نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کب نہ نازل ہوئی. لیکن جب ایک سورت گزری وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. سبحان اللہ. آپ اس ایجاد قرآن کو شاید سمجھ نہ سکیں. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ سورت بقرہ کہاں نازل ہو رہی ہے اور موجود کہاں پہ ہے؟ دوسرے نمبر پہ. اور دعویٰ وہاں پہ یہ کیا جا رہا ہے جو سورت پیچھے ایک گزری ہے اس جیسی ایک سورت لے کے آؤ. اللہ اکبر. 10 صورتیں گزرتی ہیں، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ. سبحان اللہ. یہ جو پیچھے 10 گزری ہیں ان جیسی 10 لے کے آؤ. نازل کب ہو رہی ہیں؟ نزول کی ترتیب کچھ اور ہے، لیکن اللہ کو تو علم تھا. ہاں جب آدھا قرآن ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. اگر دنیا کے سارے انسان اور جن جمع ہو جائیں اس قرآن جیسا کوئی کلام لے کے آئیں تو نہیں لا سکتے. 10 صورتیں لے کے آئیں نہیں لا سکتے، ایک صورت لے کے آئیں نہیں لا سکتے. آج 1400 برس بیت چکے ہیں اور قرآن پاک کے اعجاز معنوی بھی ہیں، لفظی بھی ہیں، تشریحی بھی ہیں. یہ ایک الگ موضوع ہے. 1400 برس بیت گئے ہیں. بتائیے کوئی دنیا کا کوئی اور کلام ایسا ہو جو جس کے اتنے حافظ ہوں، کسی ایک آیت کے بھی، ایک جملے کے ہی اتنے حافظ دنیا میں موجود ہوں اور اتنے تواتر سے وہ پڑھا جا رہا ہو اور اتنے تواتر سے کوئی امت اس کے اوپر عمل کاری ہو. نہیں ہو سکتا. 1400 برس بیت گئے. اور اجازت علمی میں بعض لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ ابو لہب کے پاس موقع تھا، ابو لہب کے پاس موقع تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا سکتا تھا کہ اللہ نے قرآن پاک میں آیت نازل کی ہے تبت یدا ابی لہب و تب. لیکن اللہ کو تو پتہ ہے نا، اللہ تو رب ہے کہ وہ جھوٹ موٹ سے اسلام قبول کر لیتا. مدینہ میں عبداللہ ابن ابی نے جھوٹ موٹ سے کیا تھا نا، تو ابو لہب نے کیوں نہیں کیا؟ یہ ایجاد قرآنی کی بہت بڑی دلائل ہیں. ابو لہب بھی کر لیتا اور کہتا دیکھیں جی میں تو مسلمان ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں یہ آیتیں نازل کی ہیں.
لیکن ایسا ہو نہ سکا، یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ رب العزت لا یاتیہ الباطل، اس کے نہ آگے سے کوئی آ سکتا ہے نہ پیچھے سے کوئی آ سکتا ہے. اور یہ اتنی عظیم کتاب ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ فرشتوں، اللہ رب العزت نے فلا اقسم بمواقع النجوم کی جو آیت پڑھی آپ کے سامنے، کتنی بڑی قسم کھائی ہے. اللہ نے کہا ستاروں کے ڈوبنے کی قسم. ستارہ جب غرق ہو جاتا ہے، بلیک ہول میں منتقل ہو جاتا ہے، وہ جو پروسیس ہے ستارے کے مرنے کی، ڈوبنے کی، اس کی جگہ کی تمہیں نہیں پتا. یہ اللہ کی کتنی عظیم الشان قدرت اور طاقت ہے، اور کتنی عظیم الشان مخلوق ہے، تمہیں کوئی نہیں پتا. تمہیں کیا پتا یہ قسم کتنی عظیم ہے. یہ قرآن عزت والا ہے. اللہ پہلے ستاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ یہ کتنا عزت والا ہے، اور پھر اس قرآن کی کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی بھی قسم کھائی ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اے اللہ ہمیں اس قرآن کے ساتھ تمسک اختیار کرنے کی، اس کی تلاوت کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کی کما حقہ، اس کا ابلاغ کرنے کی، اور اس کے اوپر عمل کرنے کی، اور اس کو دستور حیات بنانے کی، اور اس کو معاشرے میں نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.